سے بھی جو ہے وہ پہلے ہم کچھ دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی سیاسی معاملات پر ہی. ڈاکٹر صاحب ذرا میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. اس بات کا ذکر نہیں کروں گا ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بات آپ نے کی وہ بات میں نہیں کروں گا, لیکن یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے جی, آپ کا جو سٹانس تھا اس کو برقرار رکھا ہے, اب مطمئن ہیں آپ لوگ, اب جو بھی نتیجہ آئے گا اس پہ تو اعتراضات نہیں اٹھائے جائیں گے؟ جی ہاں, میرے خیال میں اگر افضل طریقے سے کیا جائے, کیونکہ آپ نے جیسے کہ دیکھ لیا جو جیو ٹریکنگ ہوئی ہے ان لوگوں کی جو غائب ہوئے تھے, نہ صرف وہ غائب ہوئے تھے بلکہ وہ تمام لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور پھر تمام رات اسی جگہ پہ رہے. یہ ہیں وہ بنیادیں جن کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو, اور یہ خوشائن چیز ہے جی, بڑی ویلکمنگ چیز ہے, اور امید یہی ہے کہ دوبارہ حکومت پچھلے والی کارروائی نہیں ریپیٹ کرے گی. چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو جس میں آپ نے دیکھا 3 مربع فٹ میں کتنے کیمرے نکل آئے, کہاں کہاں چھپے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈسکا کا تو بڑا الیکشن ہے, 2-2.5 لاکھ لوگ ووٹ دیتے ہیں, لیکن 100 پارلیمنٹیرین یعنی وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں, اور صرف 100, ان کا الیکشن جو براہ راست نشر ہو رہا ہے اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, اور اگر اس میں بھی ہم دھاندلی کیے بغیر الیکشن نہیں کروا سکتے تو اس سے آپ کو ہماری جو ڈھکوسلہ ہے جمہوریت کا, اس کی حقیقت آپ پہ آشکار ہو جانی چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے. امید یہی ہے کہ ڈسکا میں بھی بہتر ہوگا. امید یہی ہے کہ آئندہ کبھی 150 پارلیمنٹیرینز کا ووٹ ہو یا الیکشن ہو تو اس میں نیب نہیں استعمال ہوگی, اس میں لوگوں کی بچیوں کی ویڈیوز نہیں استعمال ہوں گی, اس میں لوگوں کے کاروبار نہیں بند کیے جائیں گے, اور ایک فیئر طریقے سے الیکشن ہوگا. امید ہے یہ. علی محمد خان صاحب, فیصلہ آگے آپ پورے حلقے میں الیکشن ہونا ہے, بس اب تو ظاہر ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے, کورٹ کا فیصلہ ہے تو آپ نے تسلیم ہی کرنا ہے, لیکن اگلا انتخاب اچھا ہو, بہتر ہو, متنازع نہ بنے, کیا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا, مریم صاحبہ نے کہا کہ صرف ری الیکشن نہیں, ووٹ چوری کا حساب بھی دینا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. بالکل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ حکومت منوان عمل کرے گی, اور الیکشن انشاءاللہ ہوگا اور بھرپور طریقے سے لڑا جائے گا. جن چیزوں کی نشاندہی آپ نے پروگرام میں کی ہے اور جس طرف ڈاکٹر مصدق صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, وہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے. اور بالکل میں تو اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہو وہ کرسٹل کلیئر ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. اس کے لیے جو بھی انیشیٹو ہم لے سکیں قومی اسمبلی سے, سینٹ سے, پارلیمان سے, وہ ہمیں لینے چاہیے. آئین سازی کی حد تک, قانون سازی کی حد تک, ریفارمز کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے, اور ہمیں انشور کریں کہ آئندہ کا جو الیکشن ہو وہ پہلے الیکشنوں سے نسبتاً بہتر ہو. 100% ٹرانسپیرنٹ کی مجھے پھر بھی امید نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کریں کہ بہتر ہو. لیکن علی محمد خان صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جب یہ سٹانس تھا تو ایک تنقید بعد میں آپ لوگوں کی طرف سے یہ کی گئی کہ جی حلقے تو مانگے تھے 20-22 اور دے دیا پورا الیکشن. یہاں سے بھی 22-23 ہی مانگے گئے تھے, لیکن انہوں نے بعد میں آمنا صدقنا کہا, پھر آگے بڑھے اور پھر کہا زبردست کام ہو گیا. بات کورٹ تک چلی گئی, کورٹ سے بھی اب یہ ہو گیا کہ جی پورے حلقے میں ہی ہونا ہے الیکشن. اس سے تو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا سٹانس اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ الیکشن ایسا نہیں ہوا کہ صرف 20-22 اگر پولنگ اسٹیشنز کی بات ہے تو وہاں تک محدود رہے. یہ اوور آل کمپلینز ایسی تھی جس کے اوپر پورے حلقے میں الیکشن ہونا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ دوسرا فریق انگلی نہ اٹھائے. انتظامیہ تو پنجاب میں آپ کی تھی, تو پھر کیا یہ انتظامیہ کا فیلئر ہے کیونکہ کورٹ بھی کہہ رہا ہے دوبارہ ہو, الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے دوبارہ ہو, اور آپ کے مخالف بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ ہو؟ جس کا بھی قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 2014 میں ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی تو 26-127 دن ہم نے دھرنا دیا اور سپریم کورٹ میں گئے, بہت بڑی وہاں پہ قانونی جنگ لڑی گئی. اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن پہ بھی سوال اٹھے, 2013 پہ بھی سوال اٹھے تھے. اس وقت کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس کو آروز کا الیکشن کہا تھا, جو بڑا مشہور ہوا اس بات پہ کہ آروز کا الیکشن تھا. تو یہ چیزیں ماضی میں بھی رہیں, حال میں بھی سوالات اٹھے ہیں. اگر اس کا ہم واقعی جامع حل چاہتے ہیں تو کل میں نے ایک قومی اسمبلی میں جو ہم نے موشن موو کرنے کی کوشش کی, جس پہ اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ ہم سے پہلے آپ کنسلٹ کریں. اس وجہ سے پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے مؤخر کیا وہ پارلیمانی کمیٹی. تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹورل ریفارمز کی جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم بنائیں.
اور اس میں تمام جماعتیں آئیں اور پھر اس پہ مضبوطی پہ ہم عمل کریں. 2 سال رہ گئے ہیں اگلے Alright, ٹھیک. 2 سال رہ گئے ہیں, کافی ٹائم ہے اس میں. قرۃ العین مری صاحبہ, Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,